اللہ اکبر۔ اے توبہ کرنے والو، اے اللہ کی رضا حاصل کرنے والو، اے اپنے گناہوں پر ندامت کرنے والو، اے اللہ سے راضی ہونے والو، تمہیں انعام جنت میں آخرت میں جو ملنے والے ہیں نا، تم دیکھ کر خوشی کے مارے جھوم اٹھو گے، تمہارے دل مسرور ہوں گے۔ کہتے ہیں نا، جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگا دیا جاتا ہے، جب دوسرا گناہ کرتا ہے تو دوسرا سیاہ نقطہ لگا دیا جاتا ہے، جہاں تک کہ گناہ کرتے 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 اس کا دل سیاہ بلیک ہو چکا ہوتا ہے، ہارٹ آف بلیک، دل بالکل سیاہ ہو چکا ہوتا ہے، کوئی نیکی کے بعد اثر اس کے دل پہ نہیں کرتی۔ یہ گناہ کر کر کے آج حجر اسود کو دیکھا جائے تو اس کا بھی رنگ کالا ہوتا جا رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ پرابلم کیا ہے؟ پوچھا گیا کہ حجر اسود تو پہلے سفید تھا، کالا کیسے ہو گیا؟ یہ تو جنت سے آیا ہوا ہے، اس کو دیکھ کر تو انسان کے گناہ جھٹ جاتے ہیں، بوسہ دینے سے گناہ جھٹ جاتے ہیں۔ جنت کا پتھر ہے، یہ کیسے کالا ہو گیا؟ کہا گیا کہ یہ مسلمانوں کے گناہوں اس کو بوسہ دیتے ہیں، چومتے ہیں، مسح کرتے ہیں تو ان کے گناہ جھٹ جاتے ہیں، اسی وجہ سے وہ کالا ہو گیا ہے۔ اور ہمارا دل بھی کالا ہو چکا ہے، سیاہ ہو چکا ہے گناہ کر کر کے۔ ہاں، اس کو صاف کرنے کی، دل کو صاف کرنے کی، دل کو پاکیزہ کرنے کی، دل کو نرم کرنے کی دوا بھی ہے۔ کہتے ہیں نا کہ ہر چیز کی دوا ملتی ہے مدینے میں، لیکن مدینے والے دوا بھی دے کر گئے ہیں ہمیں۔ دوا کون سی ہے؟ فرمایا گیا کہ قرآن پاک کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کیا کرو، تمہارے دل پاک ہو جائیں گے، نرم ہو جائیں گے، سیاہی دھل جائے گی۔ آپ کو ایک مثال بھی دیتا چلو۔ ایک بزرگ نے اپنے بیٹے کو کہا کہ جا بیٹا پانی لے آئے کٹورے میں۔ اس کٹورے کے اندر ساری میل جمی ہوئی تھی، تو گیا وہ پانی لے کر آیا۔ اس بچے کو پتہ نہیں تھا کہ اس کے اندر سوراخ بھی ہیں۔ بچہ پانی لے کر آتا ہے، نیچے سے جھڑتے جھڑتے ختم ہو جاتا ہے۔ بزرگ دیکھتے ہیں کہ آپ نے پانی تو نہیں لایا، پانی اس میں کہاں ہے؟ بیٹا کہتا ہے کہ ابا جان میں تو پانی لایا تھا۔ کہتا ہے کہ جا پھر پانی اس میں ڈال کے آ جا۔ یہاں تک کہ 3-4 مرتبہ وہ جاتا ہے پانی لے کر لینے کے لیے۔ تو جب وہ آتا ہے نا، دیکھتا ہے کہ کٹورا صاف ہو چکا ہوتا ہے۔ بچے کو پتہ لگ جاتا ہے کہ ابا جان واقعی اس کے اندر سوراخ تھے، لیکن مٹی جمی ہوئی تھی، مجھے پتہ نہیں لگ رہا تھا کہ اس کے اندر سوراخ ہے یا نہیں ہے۔ اور ہمارا دل بھی ایسا ہو چکا ہے، جب اس کا کٹورا صاف ہو چکا، پاک و صاف ہو چکا، اسی طرح جب قرآن پڑھیں گے، ہم پڑھتے رہیں گے تو انشاءاللہ ہمارا دل بھی اس کٹورے کی طرح پاک و صاف ہو جائے گا، چمکے گا، ہمارا دل بھی اسی طرح چمکے گا۔ اے توبہ کرنے والو، کتنے خوش نصیب ہونا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سید المبلغین رحمت للعالمین نے ارشاد فرمایا، توبہ کرنے والے اپنے جنتوں میں جب جائیں گے نا، قبروں سے نکلیں گے تو ان کے سامنے مشک کی خوشبو پھیلے گی، وہ جنت کے دسترخوانوں پر آ کر اس سے کھائیں گے اور عرش کے سائے میں ہوں گے۔ جنت دیکھ کر حساب کی اور لوگ، دیگر لوگ حساب میں مبتلا ہوں گے، لیکن وہ رب کے حضور دسترخوانوں پر بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہوں گے، عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے۔ ایک شخص نے تاجدار رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کیا،